اپنے رب کو پہچانیے، اپنے اللہ کو پہچانے کہ وہ رب بہانے عطا کرنے والے ہیں، وہ رب بہانے دینے والے ہیں۔ میں نے ایک جملہ عید کے دن بھی عرض کیا تھا غالباً کہ بھائی اگر آپ کے دروازے پہ کوئی مانگنے آیا، اگر آپ کے دروازے پہ کوئی گوشت کا سوالی آیا، آپ دیں یا نہ دیں یہ ایک الگ مسئلہ، لیکن بس یہ خیال رکھیے گا کہ جھڑکیے گا مت۔ جب میرا رب دیتا ہے تو وہ راستے پڑے پتھر پہ ہٹانے پہ احد کے برابر ثواب دے دیتا ہے، اور جب وہ میرا رب لیتا ہے کسی سے تو بولا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی کو جھڑکنا مت، کسی سائل کو جھڑکنا مت، نہیں دیتے نہ دو۔ بولا یہ تو منگتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ پروفیشنل ہیں، یہ بولے چھوڑ دو، تمہارا کام نہیں ہے۔ اگر تم اپنے متعلق سوچو کہ تم بھی تو کسی کے منگتے ہو، تم بھی تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، اگر تم جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو وہ تو تمہارے اندر تک کے حالات سے واقف ہے۔ اگر اس نے کہا یہ تو پروفیشنل بن گئے ہیں، ہر وقت مجھ سے ہی مانگتے رہتے ہیں، کام کرتے نہیں ہیں، محنت کرتے نہیں ہیں اور محتاج بنے بیٹھے اور ان کو حق نہیں ہے، تو پھر ہم کس جگہ پر کھڑے ہوں گے؟ ان باتوں کو چھوڑ دو فقیروں کے حق میں کہنا۔ اللہ کے ہاں بولا رحمت رب بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، بہانے تلاش کرتی ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے شیخ کی مسجد میں ایک صاحب آتے تھے، سرکاری آفیسر پیپکو میں تھے، بڑے اچھے عہدے پہ تھے، ہر تھوڑے دن کے بعد مسجد آتے تھے تو مسجد کا پونچھا لگاتے تھے۔ مسجد میں بڑے آفیسر آدمی تھے، مسجد میں پونچھا لگاتے تھے۔ ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں تو ہم کبھی کبھی ان سے پوچھتے تھے، شمس الدین صاحب نام تھا ان کا، ہم کہے شمس الدین صاحب اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا عطا کیا ہے، اتنی حیثیت ہے اور اتنے ماہر اپنے فن میں تھے کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی پیپکو کو بلاتا تھا اور باقاعدہ گاڑی گھر سے آ کے لے کے جا۔ اللہ نے اتنا نوازا، اتنا مسجد کے پہنچا۔ بولا بیٹا تم کو اندازہ نہیں ہے، یہ رب کے گھر کے لیے جب میں کوئی کام کرتا ہوں میں یہ سوچ کے تصور کر کے کرتا ہوں، اس صفائی کی جگہ کو کوئی دیکھ کے جب یہاں یہ نماز پڑھے گا کہ یہ جگہ صاف ہے، اللہ اس کا اجر بھی مجھے بھی عطا فرمائیں گے۔ ایسی باتیں کرتے تھے۔ میں عرض یہ بہانے، بولا رحمت رب بہانہ نہیں جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔